شیخ فرماتے ہیں وفیہ کا مطلب ہے یعنی الصحیح میں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، بخاری میں نہیں، صحیح مسلم کی کتاب الامارہ جو ہے جس میں حکومت سے متعلق جو احادیث ہیں ان کی اطاعت کے متعلق وہ اس میں بیان ہوئی ہیں، اور اس تعلق سے ہم نے 30 کے قریب احادیث جمع کیے ہیں ایک چھوٹے سے کتابچے میں۔ صحیح بخاری اور مسلم سے احادیث کا مجموعہ ہے، ہماری ویب سائٹ سے آپ اسے جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کہ جس میں حکمران کی اطاعت کرنے، ان کے خلاف نہ نکلنے، زبان سے بھی ان کے خلاف لوگوں کو نہ بھڑکانے، تلوار لے کر ان کے خلاف نہ نکلنے، ان کے ظلموں سے تب صبر کرنے، ان کے لیے دعا کرنے وغیرہ وغیرہ کا اس میں بیان ہے۔ یہ ایسی احادیث ہیں آپ دیکھیں لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کہاں سے حدیث آ گئی، یہ پتہ نہیں حکومت کے چمچہ اور ان لوگ وہ کی چاپلوسی کرنے والے وہ اپنی طرف سے حدیثیں بادشاہوں نے تمہارے بنوائی ہیں، اور بنو امیہ نے بنائی ہے، فلاں نے بنائی ہے، سعودی حکمران اس طرح سے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ حالانکہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اولی الامر حکمران ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو واجب ہے کہ اپنے حکمران کی سنے اور اطاعت کرے جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر اس میں اطاعت نہ کرو، مگر یہ بھی نہیں کہ پھر اس کے خلاف نکل کھڑے ہو، بلکہ اس کو نصیحت کرو اور اس پر صبر کرو۔ اپنا حق صحابہ نے کہا کہ ہم ایسے حکمران نہیں گے جو اپنا حق تو خوب تم سے لینا چاہیں کہ تمہارا حق تمہیں نہیں دیں گے۔ آج کل عوام کو اسی پہ تو نکالا جاتا ہے، تمہارے حق نہیں مل رہے، اپنے حق کے نکالنے کے لیے بغاوت کرو، نکلو ہم نہیں دیں گے فلاں چیز۔ فرمایا اپنا حق اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، ان کا حق انہیں دو، ان کے ذمہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، ان کا سخت حساب ہوگا، وہ چھوڑے تھوڑی جائیں گے۔ جو سمجھتے ہیں کہ یعنی ہم چھوٹ دیتے ہیں ان کا تو بڑا کڑا اور سخت حساب سے زیادہ حساب ہوگا اللہ تعالیٰ کے، اور تمہاری جو ذمہ داری ہے تمہارا ان سے حساب ہوگا۔ والدین ہیں کسی کے، والدین کا کتنا بڑا درجہ ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد۔ تو اگر والدین جو ہے والدین اچھے نہیں بھی ہوتے، ظلم ستم کر رہے ہوتے ہیں، حقوق نہیں دے رہے ہوتے اولاد کے، تو ان کے خلاف بغاوت تو نہیں کر سکتا، ان کو پھر بھی اس کی اطاعت کرنا ہے، سننا ہے، نیکی کے کاموں میں، جائز کاموں میں والدین کی، اس کا حساب اس کے ذمہ ہے۔ والدین نے جو کیا ظلم تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا۔ تو اس طریقے کا معاملہ ہے۔ یہ سمجھتے ہیں ہم، یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو عوام کے خادم اور غلاموں والا معاملہ جو جمہوریت سے انہوں نے سیکھا ہوا ہے، تو وہ جو حکمران امیر وغیرہ اس کو اسی طور پہ بیان کرتے ہیں، اور پھر جو چاہتا ہے اس کو ذلیل کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اعان سلطان اللہ فی الارض اعانہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے جسے حکمران مقرر کیا ہے اس کو ذلیل کرتا ہے لوگوں میں، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے جو ہے درجہ دیا ہے جس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا یہ حدیث بیان کرتے ہیں لوگوں کو عجیب لگتی ہیں، حالانکہ یہ صحیح بخاری مسلم، باقی چیزوں میں تو ہم اہل حدیث ہیں، رفع دین کی حدیثیں صحیح بخاری مسلم میں ہے، نماز اس طرح پڑھنی چاہیے، تمہاری نماز سنت سے ثابت نہیں، تو یہ چیزیں بھی تو اس میں موجود ہیں عقیدے کی۔ صرف بعض ایک پہلو آپ لے لیتے ہیں دین کے، اور بعض اس سے بھی زیادہ اہم جو ہے عقیدے وغیرہ منہج کے پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہی کیوں نہ ہے۔ اس لیے صحیح بخاری اور مسلم سے وہ حدیث ہم نے جو ہے جمع کی ہیں، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں دین میں، اصولی مسائل ہیں عقیدے کے اور منہج کے جس پر چلنا چاہیے صحابہ کرام کے طریقے کے، اور بعض فروعی مسائل ہیں یعنی اعمال سے اور فقہی احکام سے متعلق جس میں صحابہ کرام کا بھی اختلاف ہو جاتا تھا، لیکن عقیدے میں وہ کسی قسم کا اختلاف نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کا دل ایسا ہوگا جیسے ایک انسان کا دل ہے۔ عقیدے کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ ایک انسان کا دل یعنی ان کے عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ بعض لوگ آج کل یہ گمراہی بھی پھیلاتے ہیں کہ صحابہ کرام کا عقیدے میں بھی اختلاف ہے، ایسا نہیں ہے، یہ گمراہ کن دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ ان کا عقیدہ ایک تھا، دیگر چیزوں میں اختلاف ہو جاتا تھا جس میں وہ کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے تھے، سمجھنے میں فہم میں اختلاف ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ جس سے اگر غلطی ہو جائے اجتہاد میں، اس نے کوشش کی صحیح مسئلہ سمجھنے میں اور غلطی ہو گئی، پھر بھی اس کو ایک اجر ملے گا کوشش کا اور اس کی غلطی معاف ہے، اور جس کو صحیح مسئلہ سمجھ میں آئے تو اس کو ڈبل اجر ملے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس میں تو یہاں پر سختی کرتے ہیں، تیری نماز رفع دین کے ساتھ ہوئی یا نہیں ہوئی اس پہ بحث کرتے ہیں، باقی عقیدہ جس طریقے کا بھی اپنایا ہوا ہے، شرک بدعت کی پرواہ نہیں، حکمران کی اطاعت کو اٹھا کے پھینکتے ہیں، اس کے خلاف بغاوت پر نکلنے پہ اکساتے ہیں، اپنے جو ہے پرائیویٹ نجی جہادی تنظیمیں وغیرہ بناتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، بدعتیوں سے تعلقات استوار کرتے ہیں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، حالانکہ صحابہ اس کو بڑی بات سمجھتے تھے، سارے صحابہ کا اتفاق تھا اور کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ یہ جو خوارج ہیں جو اتنے نمازی ہیں
کہ صحابہ اپنی نماز کو ان کے سامنے کم سمجھیں گے، تو کیا یہ رفع دین کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ بہت سارے لوگ جب ہم یہ خارجی قسم کے تکفیری گروہ ہیں جہادی ہم کہتے ہیں یہ تو صحیح عقیدے منہج پر نہیں ہے یار، یہ تو رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، امین بالجہر کرتے ہیں، پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں، اہل حدیثوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، یہ کافی تو نہیں ہے۔ وہ ان صحابہ سے زیادہ، صحابہ کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان سے زیادہ کہہ رہے ہیں تم سے اچھی نمازیں پڑھ رہے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے اتفاق کیا کہ اس بارے میں ان کو صرف برا کہنے میں نہیں، علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ان کے خلاف جہاد کرنے، قتل کرنے میں، یعنی حکمران کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قتل کرے اور عوام کی ذمہ داری ہے ان کو اس چیز پہ سپورٹ کرے۔ ہمیں تو اس کے خلاف اکسایا جاتا ہے، وہ حکمران جو ہے مسلمانوں کو اور یہ جو مجاہدین کے لاتے ہیں پکڑ کے حوالے کر ان کے خلاف آپریشن چل رہا ہے، تم ان کا ساتھ دے رہے ہو، تم ان کو اچھا کہتے ہو کہ فوج ان کے خلاف لڑے، صحیح ہے؟ تم لوگ دہشت گردی اور گمراہی پھیلاتے ہو، تکفیریں کرتے ہو مسلمان حکمران وغیرہ کی، مسلمان وغیرہ خوب برا ہو جن کے خلاف وہ لڑائی کی نیت پاتے چاہے ان سے کمتر ہو، لیکن یہ اس کے حقوق میں سے ہیں کہ جو یہ بغاوت کرتے ہیں کہ آپ لڑ سکتا ہے اور آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کیونکہ مخالفت اور جو فلانا مسجد اور سب فلانا لال مسجد پہ یہ کر دیا وغیرہ۔ تو جو دہشت گردی مچائیں گے، تکفیری خارجی ذہن رکھیں گے، قرآن کے خلاف جو ہے اپنی الگ سے گروپ اور ٹولیاں اور لشکر بنائیں گے لڑنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سے پہلے حکم دیتا ہے کہ انما جزاء الذین، ان لوگوں کا جزا اور سزا کیا ہے کہ جو حرب یعنی لڑتے ہیں اللہ اور کے رسول کے خلاف، مومنوں اور مسلمانوں کے خلاف، ریاست کے خلاف، کہ انہیں قتل کر دیا جائے، ان کے خلاف لڑا جائے، ان کے مخالف ان سے ہاتھ پیر کاٹ دیا جائے۔ کتنی سخت سزاؤں کا وہاں پہ ذکر ہے باقی لوگوں کے تعلق سے۔ تو قرآن مجید میں ذکر ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مسلمانوں کے جب دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اگر ان میں سے پھر بھی بغاوت پہ جو ہے جمع رہے، اللہ کے حکم کی طرف نہیں لوٹ کر آ رہا ہے، اسی پہ لگا ہوا ہے، تو تم سب مل کر اس کے خلاف لڑو۔ تو علی بن ابی طالب خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خوشخبریاں بتا دی کہ خوارج ہوں گے، ایسے ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم تک کو نہیں پسند کرتے تھے، کہتے تھے تم عدل و انصاف نہیں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا پہلا صحیح بخاری مسلم میں ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا، تو باقی ہمارے جس قسم کے حکمران ہیں اللہ رحم کرے سب کو ہدایت ہے، ان سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں یہ لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں آپ عدل و انصاف نہیں کر رہے، ان قبیلوں والوں کو زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ پرانے جانثار صحابہ یہ زیادہ حقدار نہیں ہے؟ آج یہی کہا جاتا ہے یہ ہمیں نہیں دیا جا رہا، محروم کیا جا رہا ہے، دوسروں کو دیا جا رہا ہے۔ اس پہ بھی صبر کرنے کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کر رہے تھے، اس میں عظیم حکمتیں پوشیدہ تھی، لیکن اعتراض کرنا تھا، کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے سے منع کیا، اس کی پشت سے ایسے لوگ نکلیں گے، پھر ان کی یہی صفات ذکر کی تو ان کے خلاف لڑا، یعنی صرف ان کا رد نہیں کیا، علی ابن طالب رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور سارے صحابہ نے ان کا ساتھ دیا۔ لیکن جب صحابہ میں جو آپس میں ان کے اختلاف ہو جاتے تھے یا جنگ ہو جاتی تھی، اس میں صحابہ بیٹھ جاتے تھے زیادہ تر، اکا دکا جو ہے وہ اس میں لڑ رہے ہوتے تھے، غلط فہمی کی وجہ سے منافقوں نے پھیلائی ہوتی تھی، اور جس کو بڑے چٹپٹے انداز میں بیان کر کے لوگوں میں فتنہ مچایا جاتا ہے، حالانکہ اس پہ خاموشی کا حکم ہے، اپنے منہ بند کرنے کا حکم ہے۔ تو اس میں نہیں انہوں نے اتفاق کیا، نہیں ساتھ دیتے تھے، لیکن اس میں جو بدعتیوں کے خلاف لڑ رہے تھے سب نے ساتھ دیا ان کا، نہروان کی جنگ، خوارج کے خلاف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کے خلاف جو صحیح سنت پر نہیں بھی چلتے ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، ان کے خلاف لڑنے سے منع کیا ہے جب تک وہ کم از کم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، یہ کون سے نماز پڑھتے ہیں؟ تم ان کے گھر میں بیٹھے رہتے ہو 24 گھنٹے کیمرہ لگا کے دیکھتے رہتے ہو نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے۔ پھر تو میں آپ کے بارے میں بھی کہوں گا، میں نے تو مولانا فضل الرحمان کو کبھی نماز پڑھتے دیکھا نہیں ہے، آپ نے دیکھا کبھی ٹی وی میں؟ کیا پتہ پڑھتے ہوں، بعض جگہوں پہ پڑھتے ہیں، بعض نے نہیں دیکھا کسی نے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا ہے کیونکہ پھر میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نہیں پڑھتے ہوں گے۔ اس طرح نہیں ہے، یہ یقینی بات ہوتی ہے۔ اور یہ وہی لوگ نہیں ہیں کہ جب ہم انہیں سنت کے مطابق کہتے ہیں کہ حکمران کو نصیحت کرنی چاہیے خفیہ طور پر، تو یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ خفیہ تو آپ کی یہ لاہور کے ابو بکر قدوسی تھا، مذاق اڑاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب یہ دیکھیں اہل حدیثوں کے اتنے بڑے چشم و چراغ ہیں، اور وہ جو ہے اتنی کتابیں بھی چھاپتے ہیں، صحیح بخاری مکتبہ قدسیہ کی چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ حدیث یہ نہیں پڑھتے ہیں۔ حیات بن غنم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ من کان عنده نصیحہ لذی سلطان، جس کے پاس حکمران کے لیے نصیحت ہو تو اس کو اعلانیہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، اس کا ہاتھ پکڑے، فلیخلو بہ، الگ لے جا کر اس کو تمیز سے نصیحت کر دے، اگر قبول کر لے تو اچھا ہے، نہیں کرتا تو اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اور صحیح بخاری میں بھی ہے
اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے کہا آپ عثمان رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ہیں حکمران ہیں ان سے بات نہیں کرتے، کتنا فتنہ مچا ہوا ہے مملکت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ میں جو بات کہوں تجھے بھی سناؤں، میں نے بات کی بھی ہے، یہ تو چاہتے ہیں مذاکرات ہو اور پریس کانفرنس میں بتائیں بھی ہم نے تو اس کی ایسی کی تیسی کر دی، وہ تو مانتا ہی نہیں ہے بات، شہرت پسندی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اخلاص ہوتا تم خاموشی سے کرتے تو ہو سکتا ہے وہ مان بھی لیتا، اس سے تو اس کی انانیت کو اور جوش آتا ہے اور غصہ آتا ہے اور وہ تمہاری بات نہیں، میں نے مولوی کی بات مان کر جو ہے میں نے فلان چیز جو ہے اس سے دستبردار ہو گیا، وہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ کوئی خیر خواہی نہیں ہے۔ تو یہ جو احادیث ہیں ان کا وہ مذاق اڑاتے ہوئے صاحب کہتے ہیں قدسیہ والے کہ یہ لوگوں کی اپنی ذہنی اختراع ہے، موجودہ دور کے بعض سلفی جو کہلاتے ہیں، یہ تخیلاتی جو ہے ذہن کی پیداوار ہے۔ ایسے حکمرانوں کا ہاتھ ہمیں کہاں نصیب ہو، یہ تو اتنے قریب ملنے ہی نہیں دیتے، اپنے جو اسمبلی کے ممبران سے نہیں ملتے، مولانا صاحب سے کہاں وہ ملیں گے؟ یعنی ان کا اعتراض یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں ملتے ہی کہاں ہیں، وہ تو لفٹ ہی نہیں کراتے، تو پھر ہم کہاں سے جو ہے ان سے بات کریں اور نصیحت کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کے اوپر واجب نہیں ہے، اس بارے میں بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابی کا نام بھول گیا، جنہوں نے پوچھا ایک دوسرے کسی صحابی کے بیٹے سے کہ تمہارے والد کا کیا ہوا جو ہے مان یا اس طریقے سے، تو انہوں نے کہا کہ انہیں ازارقہ یعنی خارجی لوگوں نے مار دیا، انہیں قتل کر دیا، تو انہوں نے کہا لعنت ہو ان کے اوپر ازارقہ پہ، تو انہوں نے کہا کیا یہ ازارقہ جو خارجیوں کی قسم ہے ان پر یا سارے خارجیوں پہ؟ کہا سارے خارجیوں پہ لعنت ہو۔ تو کہا کہ اس نے ان کے بیٹے نے بھی کہا یہ حکمران بھی تو کرتے ہیں، برے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے زور سے ان کے ہاتھ پر چٹکی ماری ان کو، اس لڑکے کو جو صحابی کے بیٹے تھے، کہا کہ چپ رہے، تو اگر اس قرآن کے پاس جا سکتا ہے، اس کو نصیحت کرتا ہے تو کر لے، اور وہ تیری بات سنتا ہے، اس کو عمل کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اور اگر وہ نہیں بھی قبول کرتا تیری بات تو حکومت کے معاملات اس سے زیادہ بہتر نہیں جانتا۔ کتنا عظیم اس میں حکمت ہے اس فرمان میں۔ ہم مولوی صاحب دینی احکام وغیرہ تو جانتے ہیں اور غیرت میں اور دوسروں کو بھی ابھارتے ہیں، لیکن آپ اگر عدل و انصاف سے دیکھیں تو بہت سارے جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں بین الاقوامی، اور سرحدوں پہ کیا مسائل ہیں، افواج کے کیا ہیں، ہمارے کیا معاملات اور معاہدے ہیں، بین الاقوامی تجارتیں کیا ہیں، کسی سے کیا ہے، یہ وہ حکومت والے زیادہ جانتے ہوں گے آپ سے، پولیس والے زیادہ جانتے ہیں، چوروں چکوں وغیرہ کو مسجد کے بیٹھے ہوئے مولوی صاحب سے زیادہ، تو وہ جانتے ہیں اس چیز کو، تو وہ بھلے دین میں کم ہو لیکن اس چیز کو آپ سے بہتر سمجھتے ہیں، اور وہ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے اس کا سامنا کر سکتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ وہ بہتر جانتے ہیں، وہ اپنا خود جواب دیں۔ تو میں جو یہ کیوں حدیث بیان کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں نصیحت کرنے کے لیے حکمران تو ملتے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس وقت مل جاتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے کہ وہ نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، اور ہم کسی پہ فتویٰ لگا دو۔ ہم نے تو بلکہ جس نے فوٹو دیکھے ہیں وہ تو کعبے میں کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی فلانا کر رہا ہے، ہوتا ہے، حالانکہ وہ خود برا ہی ہوتا ہے، ہم نے تو یہ دیکھا ہے، ہم نے تمہارے فلانا بڑے سینیٹر اس کو نہیں دیکھا میں نے کبھی فوٹو میں، تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہمارا حسن دینے کے وہ پڑھتے ہوں گے، ظاہر سی بات۔ تو بس واقعوں کے تعلق سے بھی یہی ہے، تو یہ اس حدیث پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس قسم کے لوگوں کو۔ دیکھو اس میں لکھا ہے نا جب تک نماز پڑھے وہ تو نماز پڑھتے ہی نہیں، ایسے آسانی سے کہہ دیتے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم حکمرانوں کے خلاف بھی لڑنے سے منع کیا ہے جو نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ وہ اپنے حکم میں ناانصافی کرتے ہیں، انصاف نہیں کرتے، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ کیا بنتے ہیں؟ فاسق فاجر بنتے ہیں، کافر تو نہیں بنتے، تو ان کی اطاعت کو اپنے گلے سے اتار کے آپ نہیں پھینک سکتے۔ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا نقصان کس کو ہے؟ اس کو ہے، اور اگر آپ اس کے خلاف لڑنے نکلیں گے تو اس کا نقصان کس کو ہے؟ سب کو ہے۔ راستے بند ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، لوگ جو ہے اپنے کاروبار وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے، پریشان بدامنی ہو جائے گی۔ کتنے ایسے اسلامی ممالک ہیں جہاں پر اسی قسم کے لوگوں نے بھڑکا کے اسلامی جماعتوں نے انقلاب کے نام پر، شام ہو، لبنان ہو، فلانے کون سے لیبیا ہو، کتنے سارے ممالک ہیں، مصر ہو، ہر جگہ دنگا فساد انہوں نے مچا دیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں عراق ہے، کہ وہ کہتے ہیں ہم جو ظالم بادشاہ کے تحت رہتے تھے وہ زیادہ بہتر تھا، کم از کم اسکول جانے والے اسکول جاتے تھے، ڈاکٹر جو ہے ہاسپٹل میں کام چل رہا تھا، کھانے پینے والے اپنا کام کرتے تھے، معیشت کاروبار چل رہا تھا، اس کا گناہ اس کے سر تھا۔ اب تو یہ سب ختم ہو گیا، ان کو جو سنہری خواب دکھائے گئے تھے، باغ دکھائے گئے تھے، وہ سب برباد ہو گئے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظالم جابر تمہارے اوپر جو ہے 40 سال کی حکومت کرتا رہے، یہ بہتر ہے کہ ایک رات بھی تم بغیر کسی حکمران کے یہ افراتفری دنگا فساد کے ساتھ گزارو۔ کچھ نہیں ہوتا نا ملک میں، سب چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، سب مار پٹائی کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اپنے حقوق کے لیے چیخ رہے ہیں۔
شیخ فرماتے ہیں جو خوارج نے کیا کرتے ہیں نکلتے ہیں، اس کا نقصان سارے مسلمانوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔